السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ابھی ہمارا میوات کی طرف کا سفر تھا اور یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ اس سفر میں ہمارے میزبان ہمیں ایک بزرگ کی زیارت اور ملاقات کے لیے لے گئے، جن سے ہم آسان دین چینل کے مادھیم سے آپ کو بھی زیارت کرائیں گے کہ ہماری کس طرح کی حضرت سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایسی شخصیت تھی کہ اس وقت ان کی عمر تقریباً سینچری پار ہو چکی ہے اور 105 سال ان کی عمر چل رہی ہے اور بہت اللہ والے بزرگ ہیں، اور اس عمر میں بھی ہمیں ان کے فرزند اور صاحبزادے جو کافی بڑی عمر رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ اس عمر میں بھی سوائے بڑھاپے کے ابھی ان کو کوئی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں البتہ سننے میں معذوری ہے، بولنے میں اب بول نہیں پا رہے ہیں، تو الحمدللہ جب ہمیں وہاں ملاقات کا شرف ملا تو ان سے بات کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اس طرح لکھ کر ان سے بات ہوتی تھی، پہلے لکھ کر دیں پھر وہ خود لکھ کر دیتے تھے، تو لکھ کر ان سے بات ہوتی تھی۔ اور ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے اور اس عاجز کو انہوں نے یہ کتاب ہدیے میں عنایت فرمائی، اور یہاں بندے کا نام لکھ کر جو ہے اپنے دست اقدس سے انہوں نے یہ نام لکھ کر اس عاجز کو دیا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے اور اس کتاب میں ان کے اشعار ہیں، عربی اور اردو دونوں زبانوں میں انہوں نے جو ہے اشعار پروئے ہیں اور یہ کتاب لکھی ہے۔ ہم ان کے مدرسے میں گئے، ان کی زیارت کی، تو آئیے ناظرین اب ہم آپ کو ان کی زیارت اور ہماری جو ملاقات ہوئی تھی اس کی جھلکیاں اور اس کے مناظر اور ان کے صاحبزادے اور ان کے جو لڑکے تھے، وہ جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے جو ان کا تعارف ہمیں کرایا وہ آپ کو سناتے ہیں اور حضرت کی زیارت کراتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس وقت ہم لوگ میوات کے سفر پر ہیں۔ میوات ہریانہ میں ہم نے سنا تھا کہ ایک اللہ والے بزرگ ہیں، 100 سال سے زائد ان کی متجاوز عمر ہے، تو ابھی حضرت سے ہم نے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اس وقت حضرت ہی کے لائق و فائق فرزند اور حضرت ہی کے صاحبزادے، ان سے ہم حضرت کے بارے میں تفصیلی معلومات لیں گے۔ حضرت کی عمر کیا ہے، حضرت کی خدمات کیا ہے، اور حضرت نے کون کون سی تصانیف فرمائی ہے ملک و ملت کے لیے اور میوات کے لیے، حضرت کی کیا خدمات جلیلہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے سامعین کو بتائیں۔ والد صاحب 1936 تک تو اسکول میں پڑھے ہیں۔ نام پورا تفصیلی؟ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب۔ مولانا محمد اسحاق صاحب 36 تک تو اسکول میں پڑھے، اس کے بعد نظام الدین چلے گئے تھے، لیکن وہاں جا کر بیمار ہو گئے، پھر واپس آ گئے۔ دوبارہ پھر 1942 میں گئے ہیں سبحانیہ، مدرسہ سبحانیہ تھا، حضرت مولانا سبحان صاحب تھے ہمارے یہاں کے میوات کے، ان کے یہاں مختصر تک تعلیم حاصل کیے، پھر اس کے بعد امینیہ، مدرسہ امینیہ میں مفتی کفایت اللہ صاحب اور ایک مولانا ضیاء الحق صاحب تھے دیوبندی، مشکات اور دورہ حدیث ان سے پڑھا ہے، دونوں سے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب بخاری شریف، ترمذی شریف مفتی کفایت اللہ صاحب سے، باقی کتابیں مولانا ضیاء الحق صاحب سے دیوبندی سے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد دعوت کے کام میں لگ گئے، پہلے یہاں وقت لگا ہے، پھر اس کے بعد 1952 میں حجاز تشریف لے گئے، 2.25 سال وہاں رہے ہیں، تو مدینے کا ہجرت کے راستے سفر ہوا ہے اور طائف کا بھی اسی راستے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور تقریباً وہاں سارے قبائل میں پیدل ہی سفر ہوا ہے جتنا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے یہاں سے تقریباً 45-50 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے گھسینگا کا، یہاں میرے ماموں ہیں، وہاں 1.5 سال مکتب پڑھا ہے، وہاں تقریباً کافیہ تک کی کتابیں، پھر وہاں سے مسمع اسلام ہے یہاں، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے ادارہ، اس میں 42 سال رہے ہیں، وہیں کی ہماری پیدائش ہے، وہیں کی پرورش، وہیں کی تعلیم ہے۔ وہاں تقریباً جو ہے حدیث تو پڑھائی ہے 66 سے اور 94 تک، بخاری شریف جو ہے 1980 سے 1994 تک، تقریباً 14-15 سال، اور پھر یہاں تقریباً 2014 تک یہاں بخاری شریف،
مدرسہ قائم ہوا ہے 1994 میں، 3 ستمبر 1994، اور اس کی ابتدا دور حدیث سے ہی ہوئی۔ یہاں تقریباً جو ہے 2014 تک بخاری شریف کا درس دیا ہے، اور دعوت کے کام سے ہی منسلک رہے ہیں، آج تک بھی ہیں۔ کسی اور جماعت یا تنظیم میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہر جلسے میں ہوتے تھے، اور عربی زبان کے ترجمان اکیلے تنہا تھے، یہاں کوئی اور نہیں۔ عرب جماعتوں کی ترجمان یہی کیا کرتے تھے۔ بس یہ درس و تدریس رہا ہے، دعوت تبلیغ رہا ہے، رہا تصنیف کا سلسلہ، وہ ہمارے یہاں کا مزاج پہلے سے بھی نہیں تھا۔ عام طور سے ہمارے اہل علم حضرات نے کوئی تصنیفی کام کیا نہیں ہے۔ باقی والد صاحب کو جب بہت زیادہ اصرار کیا ہے علماء نے، تو یاد ایام کے نام سے ایک کتاب تھی 450 صفحے کی، جو اپنے کام کے وہ یاد آتے رہے واقعات وہ اس میں لکھ دیے۔ اب سے تقریباً 4 سال پہلے حافظے سے جو یاد آئے، یاد ایام کے نام سے لکھی تھی وہ، جو تقریباً 2 سال ہو گئے ختم ہو گئے، 2 دفعہ چھپی تھی اور ختم ہو گئی 2 دفعہ۔ اور یہ ایک چھوٹی سی کتاب اور لکھی تھی، مرکز نظام الدین اور میوات، اور ایک یہ ہے الدرر المسکوبہ۔ اچھا، اس کا کیا تعارف ہے؟ یہ تو والد صاحب کے عربی قصائد ہیں۔ اچھا، کچھ اردو کے اشعار بھی ہیں اس میں، اردو بھی ہے، اردو میں ہے کچھ، باقی عربی قصائد ہیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے، حمد بھی ہے، اور حق و باطل کی مقابلہ آرائی بھی ہے، اور سبا سیارہ بھی ہیں، قرہ بھی ہیں، سب کا تذکرہ ہے علیحدہ علیحدہ۔ حضرت والد صاحب قاری بھی ہیں؟ نہیں، قاری ہے نہیں۔ اچھا، اس میں قرۂ سبا کے نام اور تفصیلات اشعار میں پیرو ہیں۔ والد صاحب تقریباً فنونیات کی ساری کتابیں زیر درس رہی شروع سے آخر تک، ماشاء اللہ، اور ہم نے زیادہ تر کتابیں والد صاحب سے پڑھی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ اس وقت کل عمر 105 سال تقریباً۔ 105؟ جی، تو یہ 105 سال قمری یا اسلامی؟ بس اندازہ ہے، اندازہ ہے، ہاں، تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ بھی والد صاحب کے ایک ساتھی فوج میں تھے، انہوں نے بتائی تھی کہ صاحب میری اتنی عمر ہے، بہت پہلے کی بات ہے، تو اور اس وقت بتا رہے تھے اپنی عمر 93 سال بتا رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ مولانا مجھ سے 1 سال چھوٹے ہیں۔ وہ کلاس اسکول میں پڑھے تھے والد صاحب کے ساتھ۔ اچھا، تو اس حساب سے والد صاحب کی عمر تقریباً 105 سال بنتی ہے۔ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فراغت دارالعلوم دیوبند سے؟ مدرسہ امینیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب سے بخاری پڑھی، میں نے بتایا نا۔ اچھا، مدرسہ امینیہ۔ ہمارے یہاں کا زیادہ تر متقدمین جو ہے مدرسہ امینیہ کے فارغ ہیں۔ اچھا اچھا، کوئی اکا دکے ملتے ہیں دارالعلوم فارغ، ورنہ سب امینیہ سے پڑھے ہیں۔ والد صاحب کے جو استاد محترم تھا مولانا سبحان صاحب، وہ مفتی صاحب کے شاگرد تھے، وہیں سے فارغ تھے۔ اچھا، ابھی کوئی بیماری کو تکلیف میں کوئی؟ بس اب تو بڑھاپے کی کمزوری ہے، اور بس کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسی کوئی بیماری اس وقت تو نہیں ہے۔ فالج کا سر 3-4 دفعہ ہوا تھا، اللہ کا شکر شفا ہو گئی، لیکن زبان اور کان جو ہے متاثر ہو گئے۔ اچھا، ضرورت کی کوئی چیز ہوتی تو وہ بول کر آپ لوگوں نہیں، بس عام طور سے بچے ساتھ رہتے ہیں، وہ کچھ سمجھ لیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتے لکھ کے دے دیتے ہیں جی، بس۔ اب سے 2 سال پہلے تک تو اپنی چائے بھی خود پکاتے تھے۔ تہجد کے وقت 3:30 بجے اٹھنے کا معمول ہے، اس وقت چائے پکائی اور آدھی روٹی شام کی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھا کے اپنا فارغ۔ اس کے علاوہ زوائد کبھی نہ کھائے نہ کھاتے ہیں۔ جی، یہ مدرسہ ہے؟ جی، دارالعلوم ہے؟ دارالعلوم میوات، جی۔ اچھا، تو حضرت کا اس میں کیا اہتمام ہے یا سرپرستی؟ بس سب کچھ انہیں کا ہے، ہم تو بیٹھے ہیں۔ جی جی جی، اب درخواست یہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، تو حضرت کی نیابت میں ہم لوگوں کو آپ کچھ نصیحت فرما دیں۔ میں نصیحت کیا کروں گا؟ حضرت کی طرف سے ہی۔ بھائی آپ سب لوگ اہل علم ہیں، جی، نصیحت تو حضرت ساری نے نصیحتیں پڑھی ہیں۔ حضرت کی زندگی سے یا حضرت کی باتوں سے آپ نے کوئی بات بار بار نوٹ کی ہو کہ والد صاحب بار بار یہ کہتے ہیں ہر کسی سے کہ بھائی بڑا بننے کی کوشش مت کرنا، بس بڑا بننے کی کوشش مت کرنا، بس اتنا ہر کسی سے کہتے ہیں۔ جماعت والے آتے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ بڑا بننے کی کوشش مت کرنا، بس یہ سب سے بڑی بیماری ہے اگر کسی کو لگ گئی تو۔ اللہ حفاظت، جزاک اللہ خیر،
شکراً فی امان اللہ۔ تو دیکھا ناظرین، آپ نے بھی زیارت کی کیسے اللہ والے بزرگ ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیں بتایا کہ 2 سال پہلے تک خود اپنے ہاتھ سے چائے بناتے تھے۔ ایسے اللہ والوں کی ایک ملاقات بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور انہی اللہ والوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے علماء اور اکابر اور اہل اللہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں ہمیں ان کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔